مکتوب نمبر 25 آپ علیہ السلام کی وصیت جسے ہر اس شخص کو لکھ کر دیتے تھے جسے صدقات کا عامل قرار دیتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له ولا تربعن مسلما ولا تجتازن عليه كارها ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله۔ خدائے وحدہ لا شریک کا خوف لے کر آگے بڑھو اور خبردار نہ کسی مسلمان کو خوفزدہ کرنا اور نہ کسی کی زمین پر جبرن اپنا گزر کرنا۔ مال میں سے حق خدا سے ذرہ برابر زیادہ مت لینا۔ فإذا قدمت على الحي فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ثم امض إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ولا تخدج بالتحية لهم۔ اور جب کسی قبیلے پر وارد ہونا تو ان کے گھروں میں گھسنے کے بجائے چشمے اور کنویں پر وارد ہونا، اس کے بعد سکون و وقار کے ساتھ ان کی طرف جانا اور ان کے درمیان کھڑے ہو کر سلام کرنا، اور سلام کرنے میں بخل سے کام نہ لینا۔ ثم تقول عباد الله أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال قائل لا فلا تراجعه۔ اس کے بعد ان سے کہنا کہ بندگان خدا مجھے تمہاری طرف پروردگار کے ولی اور جانشین نے بھیجا ہے تاکہ میں تمہارے اموال میں سے پروردگار کا حق لے لوں، تو کیا تمہارے اموال میں کوئی حق اللہ ہے جسے میرے حوالے کر سکو؟ اگر کوئی شخص انکار کر دے تو اس سے دوبارہ تکرار نہ کرنا۔ وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه فإن أكثرها له۔ اور اگر کوئی شخص اقرار کرے تو اس کے ساتھ اس انداز سے جانا کہ نہ کسی کو خوفزدہ کرنا، نہ دھمکی دینا، نہ سختی کا برتاؤ کرنا اور نہ بیجا دباؤ ڈالنا۔ جو سونا یا چاندی دے دیں وہ لے لینا، اور اگر چوپایا یا اونٹ ہوں تو ان کے مرکز پر اچانک بلا اجازت وارد نہ ہو جانا کہ زیادہ حصہ تو مالک ہی کا ہے۔